علیہ وسلم نظریہ کیا دیتے ہیں؟ ایک جنگ سے واپسی ہے، حضور آرام کر رہے ہیں، صحابہ تھوڑا سا ہٹ کے ادبن دور دور ہو کے لیٹ گئے، سرور کائنات علیہ السلام بھی آرام کرنے لگے تو تلوار اتار کے درخت کی ٹہنی سے لٹکا دی، حضور بھی آرام فرما۔ ایک بندہ آ گیا، تلوار اتار لی، حضور پر تان لی، اور محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں آنکھیں سوتی ہیں، دل تو میرا جاگتا رہتا ہے۔ اس نے تلوار تان لی۔ اللہ کرے میں آپ کو بات سمجھاؤں، بھئی اچانک کو یہاں بندوق رکھ دے، اس وقت ہم نے دیکھنا ہے کہ بلڈ پریشر کتنا ہو گیا ہے، پھر دیکھنا ہے کہ اس وقت خون کے مد و جزر کا کیا حال ہے۔ اچانک وہ دیکھو نا میرے عزیز، رات کو 2 بجے ویسے ہی چھت پہ بلی ہو اور بندے کو کوئی کہہ دے کہ چور ہے، تو مجھے بتائیں حال کیا ہوتا ہے؟ ویسے انسان کی نفسیات ہے نا۔ لیکن جو نظریاتی بندے نا، نظریاتی، ڈاکٹر نے کہہ دیا، ایک بندہ نظریاتی نہیں تھا، ڈاکٹر نے کہہ دیا تو ہفتے میں مر جائے گا، تو وہ 3 دنوں میں مر جاتا ہے۔ ایک نظریاتی ہے، ڈاکٹر نے کہا 1 ہفتے کے بعد آپ دنیا سے رخصت ہوں گے، تو اس نے کہا ڈاکٹر صاحب آپ جو کہہ رہے ہیں اپنے علم کے مطابق کہہ رہے ہیں، ہونا وہ ہے جو میرے رب کریم نے چاہنا ہے، یہ کئی سال بھی نکال سکتا ہے، شرط یہ ہے کہ ہم نظریاتی ہوں۔ ہماری سیاست ہی ختم نہیں ہوتی ہے کہ جگہ میں خود جاتا ہوں بندے راضی کر رہا ہوں، جہاں میں نہیں گیا وہاں بیٹا بھیجا، تو ولیمے پہ ہو جا، چھوٹے بھائی سے کہا تو فاتحہ کہہ، سارا دن بندے راضی کرنے میں وہ پھر نہیں راضی ہوتے۔ حضرت مولا علی فرمایا کرتے تھے یہ اس طرح ہے جس طرح چرواہے کی بکریاں ہیں، ادھر والی گھیر کے لاؤ تو ادھر والی نکل جاتی، ان کو گھیرو تو ادھر والی نکل جاتی۔ تو ضرورت کیا ہے؟ رب کی جانب توجہ کرنا، اللہ پہ بھروسہ کرنا۔ اس نے تلوار حضور پہ تان لی، او بھائی کیا ہوا ہے؟ آپ کو عرض کیا آپ خاموش ہوں، اللہ آپ کو خوش رکھے، اور یہ آنا جانا بھی بند کریں، آپ کو اللہ تعالیٰ بڑی ساری جزائے خیر دے۔ کچھ بندے بزدل ہوتے ہیں، انہیں تقریر نہ بھول جائے کہیں۔ آپ میری بات سنیں، آپ کی مہربانی، اللہ آپ کو سلامتی عطا فرمائے۔ میں نے جتنی بات کر لی ہے شاید اتنی بھی نہ کروں، اس سے کم کروں، لیکن چاہتا یہ ہوں کہ میری نہیں ہے نا، اللہ رسول کی ہے، تو اللہ رسول کی بات اپنے دامن میں بڑا ادب رکھتی ہے۔ عزیز بھائیو، اس نے تلوار حضور پہ تان لی، سرکار نے مقدس آنکھیں کھولی، تو میں بتا چکا ہوں کہ اگر ہم پر کوئی پستول تانے تو شاید سارا وجود کانپنے لگے۔ اس نے تلوار تانی، حضور کی مقدس آنکھیں کھلی، کہنے لگا آپ کو مجھ سے کون بچائے گا؟ قربان جائیں، حضور نے مسکرانا شروع کر دیا۔ زندگی نظریاتی بن جاؤ، زندگی ہنس کے گزر جائے گی ساری، لیکن اگر نظریاتی نہیں ہونا تو پھر تو بھائی کاروبار پہ نقصان پہ بھی ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے، پھر تو میرے عزیز نوکری سے جواب ہو جائے تو لوگ مریض ہو جاتے ہیں شوگر کے۔ اگر آپ نظریاتی ہیں تو جی لیں گے۔ اس نے کہا کون بچائے گا؟ تو محبوب مسکرا کے فرمانے لگے یہ تو نے عجیب بات کر دی، مجھے میرا رب بچائے گا۔ اللہ کے نام میں طاقت ہے، اللہ کے نام میں قوت ہے، اللہ بچائے گا۔ بس حضور کی زبان نور سے یہ جملے نکلے، اللہ بچائے گا۔ ان لوگوں سے ڈرنا چاہیے جو اپنے فیصلے رب کے حوالے کرتے، اچھا وکیل کرنے کے پیسے نہ ہوں، سفارش کے پیسے نہ، اور معاملہ اللہ پہ چھوڑ دیں، ان سے ڈرو۔ انہوں نے سب سے بڑے کورٹ میں مقدمہ دائر کرا دیا۔ حضور فرمانے لگے رب بچائے گا۔ بس ان لفظوں میں کیا اثر تھا، بندہ کانپنے لگا، تلوار ہاتھوں سے گر گئی، سرکار نے اٹھا لی، فرمایا لو بھائی مجھے تو رب نے بچا لیا ہے، اب تو بتا تجھے کون بچائے گا۔ آپ زندگی میں اگر نظریاتی ہیں تو آپ زندہ ہیں، اور اگر آپ لگے ہوئے ہیں کہ اوہو کیا بنے گا، میری کون سنے گا، گاؤں چھوٹا ہے، میں بات کر بھی لوں گا تو کہاں پہنچے گی، تو کون ہوگا، تو کیسے ہوگا، تو یہ تو کمزوری ہے۔ آپ کے ذمے تو کہنا ہے، پہنچانا تو اللہ کریم کی بارگاہ کرم کے فضل کا نتیجہ ہے۔ یہ اللہ بچائے گا۔ اس کے ہاتھ سے تلوار گر گئی، حضور نے اٹھا لی، فرمایا مجھے تو رب نے بچا لیا ہے، اب تو بتا تجھے کون بچائے گا۔ کہنے لگا حضور میں نے سنا ہے آپ بڑے ہی معاف کرنے والے ہیں، آپ صحیح بتاؤ، ایک بندہ میرے اوپر تانے پستول، تھوڑی دیر کے بعد قابو آ جائے تو وہ مجھے کہے جی آپ تو نیک آدمی ہیں چھوڑ دیں، تو میں کہتا ہوں قابو آ گیا تو میں نیک ہو گیا ہوں، پہلے تو بندوق لے آیا تھا،
لیکن یہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ظرف کی، حوصلے کی اور محبوب کے دل نور کی بڑائی دیکھو کتنا بڑا ہے۔ اس نے کہا سنا ہے، آپ معاف کر دیتے ہیں۔ فرمایا تو نے سنا ہے؟ حضور سنا ہے۔ پھر مسکرا پڑے، فرمانے لگے جا پھر میں نے معاف کیا، ہو گئی بات ختم، معافی تو یہاں پہلے ہے سب سے، جا معاف کیا۔ ایک تو اپنی زندگی میں توجہ اللہ پہ کرے، یہ چھوڑ دیں اتنی زیادہ سیاست، اتنا بندوں کے پیچھے بھاگنا، یہ تو تھکا دیں گے، یہ تھکا دیتے ہیں۔ ان کی ایک خواہش پوری کرو تو یہ دوسری۔ میں آج ہی پڑھ رہا تھا، حضرت سعید ابن مسیب کہا کرتے تھے یا اللہ یہ بڑوں کی آرزوؤں سے بھی بچانا، ان کی آرزویں بڑی ہوتی ہیں، روز نہیں ایک آرزو۔ اور حضور دعا مانگا کرتے تھے، نبی کریم علیہ السلام مسند امام احمد بن حنبل میں موجود ہے، اللہ کے محبوب فرماتے تھے اے اللہ اس آرزو سے بچا جو آرزو ایک اور آرزو میں مبتلا کر دے، وہ خواہش جو اور خواہش میں ڈال دے۔ تو ایک تو توجہ اللہ پہ کریں، دوسری بات زندگی کو، بود و باش کو، اس کو سادہ کریں۔ سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کمال یہ تھا کہ لوگ نا حضور کے ساتھ ڈیل کرنے میں آسانی محسوس کرتے تھے کہ حضور سے بات آسانی سے کی جا سکتی ہے، سرور کائنات بات سنتے ہیں۔ یہ جو ہمیں شوق ہے نا سہولتوں کا، یہ ضرور لیں، کوئی بھی سہولت منع نہیں، لیکن اپنے آپ کو سہولتوں کے ساتھ زندہ رکھنا ہے۔ ہم نے نا کچھ آسانیاں زیادہ جمع کرنی شروع کر دی اپنے ڈرائنگ روم میں۔ سردیوں میں ہیٹر ہے، گرمیوں میں اے سی ہے، اور ہر شہر ریموٹ کنٹرول ہے، اٹھنا نہ پڑے بیڈ سے، توبہ توبہ، اور واش روم بھی اٹیچ ہے۔ اتنی سہولیات جمع کرنا چاہتے ہیں، بس نہیں چلتا، ورنہ جو ہم لا سکتے ہیں وہ تو ضرور آتا ہے۔ اس سے زیادہ جب آپ اتنی آسانیوں کے عادی ہو جاتے ہیں نا میرے عزیز، تو پھر آپ نظریاتی نہیں رہتے، پھر آپ کو قابو کیا جا سکتا ہے۔ پھر تو ڈاکٹر کو بھی اے سی دے کے تحفے میں تو مرضی کی دوائی لکھوائی جا سکتی ہے۔ حالانکہ اس معاملے میں سفارت چلنی چاہیے، صحت والا معاملہ تو ٹھیک ہونا چاہیے نا، لیکن ڈاکٹر اگر بڑا ہے تو اسے چابی دیں کمپنی والے گاڑی کی، تو اسی کمپنی کی دوائی لکھ دے گا، اللہ ماشاء اللہ۔ جب آپ نظریاتی ہیں، تھوڑے پہ آپ کو گزارا کرنا آتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نا ہمیں اپنی سیرت کے تعلق سے جو دوسرا بڑا نظریہ دیا وہ یہ ہے، آپ کو میری باتوں کی سمجھ آ رہی ہے؟ جو نہیں بولتے انہیں بھی آ رہی ہے۔ حضور نے ہمیں اپنی سیرت نور سے ایک پیغام دیا ہے کہ دنیا میں تمہارے مکانات نہیں، تم نے یہاں رہنا ہے مسافروں کی طرح۔ تمہارے لیے نا عالی شان محلات اور تمہاری مرضی کی آسانیاں اور سہولتیں وہ ساری رب نے جنت میں تمہارے لیے تیار کی ہیں، وہاں تمہیں من چاہی چیزیں ملیں۔ یہاں تم نے مسافروں کی طرح، کن فی الدنیا کانک غریب و عابر سبیل، مسافر کی طرح، راہ گیر کی طرح وقت گزارنا۔ آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ بس اسٹاپ پہ جہاں بندے کھڑے ہو کے بس کا انتظار کرتے ہیں، وہاں کبھی کسی بندے نے جگہ خرید لی ہو کہ یہاں اکثر کھڑے ہونا پڑتا ہے تو چلو جگہ تھوڑی خرید لیتے، خریدتا ہے کیوں؟ اسے پتہ ہے کہ بس آئی تو میں نے چلے جانا ہے۔ پلیٹ فارم پہ، ریلوے اسٹیشن پہ کبھی کسی بندے نے جگہ خریدی ہے کہ یار اکثر آنا جانا پڑتا ہے تو چلو تھوڑی خرید لیتے ہیں، کبھی خریدی ہے؟ ایئرپورٹ پہ نا میں نے یہ دیکھا ہے کہ آپ اپنا بیگ رکھ کے، ہینڈ کیری سامان رکھ کے آپ کسی کرسی پہ جائیں نا، اور آپ واش روم سے ہو کے یا کسی طبی حاجت سے ہو کے واپس آئیں تو وہاں کو بندہ اور بیٹھ گیا ہو تو بندے جھگڑا نہیں کرتے، چپ کر کے اپنا سامان اٹھاتے ہیں دوسری جگہ پہ۔ کیوں نہیں کرتے؟ ان کو پتہ ہے کہ فلائٹ آئی تو میں نے یہاں رٹا ڈالنے کی ضرورت کیا ہے؟ آپ نبی کریم علیہ السلام کی بات کو سمجھیں۔ حضور نے فرمایا کہ تم نے یہاں مسافر کی طرح رہنا ہے۔ مسافر کو 2 مرلے کے لیے جھگڑے کھڑے کرتے ہیں، وہ کچھ 6 انچ کے لیے رٹے ڈالتے ہیں، ان کو تو پتہ ہے کہ حضرت اسرائیل نے آنا ہے اور ہم نے چلے جانا ہے۔ اس لیے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑا عرصہ رہے مدینہ طیبہ، 10 سال رہے، انہوں نے کوئی مکان نہیں بنایا۔ ایک حجرے میں وقت گزر گیا، کو بتائے کہ شادی سے پہلے مولا علی شیر خدا کا مکان کہاں تھا، کو بتائے کوفے میں کتنی جائیدادیں بنائی انہوں نے، کہاں محلات تعمیر کیے ان لوگوں نے، ان کو پتہ تھا